بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور میرے محترم ماں بہنوں، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 اور 42 دو آیتیں پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی حکم کو مکرر بیان فرمایا ہے جو پہلے گزرا، اور وہ حکم کیا؟ وہ حکم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو غزوہ تبوک میں شرکت کرنے کی ترغیب دی۔ تو جیسے عرض کیا گیا تھا، کھیتی کے پکنے کا زمانہ تھا اور افلاس بھی تھا، تنگ دستی بھی تھی، اور دوسری طرف سفر بہت دور کا تھا، درمیان میں خوفناک میدان آتے تھے، جنگل آتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ تو اس وجہ سے کچھ صحابہ نے سستی دکھائی، سستی ان پر غالب آ گئی۔ تو وہ سستی جو ان پر غالب آ گئی اور دنیا کی طرف مائل ہو گئے، تو اس کو یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ آیت نازل فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جہاد میں نکلنے کی ترغیب دی ہے، اور جہاد میں عدم شرکت پر اس میں ترہیب اور ڈرانا بھی آ چکا۔ اور ترہیب کہاں آئی؟ الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما۔ ایک ترہیب تو یہ ہوئی، ایک ڈرانا تو یہ ہوا کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ دردناک عذاب کے بارے میں دو قول پیچھے عرض کیے گئے تھے، ایک تو آخرت کا عذاب اور دوسرا دنیا کا عذاب۔ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ بارش نہیں ہوگی، ان سال تو آپ فصلیں کاٹ لیں گے لیکن آئندہ سال بارش نہیں ہوگی اور تم پیداوار نہیں کاٹ سکو گے، قحط سالی جیسا ہو جائے گا۔ تو وہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے، چونکہ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم اسی وقت دیا جا رہا تھا جب یہ پھل پک رہے تھے۔ تو الجزاء من جنس العمل، بدلہ عمل کی جنس سے ہوا کرتا ہے، تو اس نسبت سے دوسری تفسیر جو ہے وہ زیادہ قرین قیاس ہے۔ وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اس میں تو بڑی شدید وعید ہے کہ تمہارے بدلے میں ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو تمہارے جیسے نہ ہوں گے، جیسے دوسرے مقام پر آیا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ فتح کے آخر میں آتا ہے، سورہ محمد کے آخر میں آتا ہے وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم ان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو نہ اللہ کا نقصان ہوگا
نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہوگا، نقصان ہے تمہارا۔ آگے اور وعید، الا تنصرہ، تم یہ مت سمجھنا کہ تم ہمارے پیارے نبی کی مدد کے لیے نکلو گے تبھی وہ فتح یاب ہوں گے، منصور اور مظفر ہوں گے۔ یہ بات نہیں ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ الا تنصرہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ خطرناک مواقع پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی مدد کی ہے، تو اس موقع پر بھی مدد فرمائیں گے۔ اور وہ خطرناک مواقع کون سے؟ کہ کفار قریش اور مشرکین مکہ نے دارالندوہ میں جمع ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کرنے کا یا علیاذ باللہ قتل کر دینے کا پلان بنایا تھا۔ جبرائیل امین تشریف لائے اور سارا منصوبہ ان کے سامنے بیان کر دیا، اور آپ کو جبرائیل نے ہدایت بھی دی کہ آپ رات کو اپنے مکان میں آرام نہ کریں۔ چنانچہ حضرت علی کو لٹا دیا تھا، اور آپ دشمنوں کے محاصرے کے درمیان سے یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھتے ہوئے نکل گئے اور ان کو نظر بھی آیا نہیں۔ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے غار ثور کی طرف چلے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتا۔ بہت احسان کیے ہیں مجھ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں۔ تو آپ کو لے کر کے چلے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار ثور کے اندر۔ جب غار ثور میں داخل ہونے لگے، راستے میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہوتے، کبھی پیچھے ہوتے، کبھی دائیں ہوتے، کبھی بائیں ہوتے۔ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی نقصان اور کوئی تکلیف دہ صورت آئے تو وہ مجھے لگے اور وہ مجھے پہنچے، ایسا نہ ہو کہ آپ اس تکلیف کا شکار ہو جائیں، اس نقصان کا شکار ہو جائیں۔ خیر، غار تک پہنچے، آپ نے فرمایا، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ آپ باہر تشریف رکھیں، میں اندر جاتا ہوں تاکہ شاید کوئی نقصان دہ صورتحال ہو تو وہ مجھ پر آئے نہ کہ آپ پر۔ آپ اندر داخل ہوئے، غار کو صاف کیا اور بہت سے سوراخ تھے، ان سوراخوں کو پور کیا، اور ایک سوراخ رہ گیا تھا تو آپ نے آپ کو اندر آنے کو کہا۔ آپ تشریف لائیں، آپ کے گود میں سر رکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، سو گئے، اور جس جگہ پر کپڑا نہیں تھا، ایک سوراخ رہ گیا تھا، وہاں اپنی ایڑی رکھ دی اور ایڑی سے اس کو پور کیا تاکہ کوئی نقصان دہ صورت وہاں سے نکلنے والی ہو تو نبی کو تکلیف نہ پہنچے۔ چنانچہ سانپ نکلا اور ڈس لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی حس اور حرکت نہیں کی، صرف اس خیال سے کہ میں اگر حرکت کروں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرام مخل ہوگا۔ چنانچہ آپ نے تو حرکت نہیں کی، لیکن وہ سانپ اس زور سے ڈسا تھا کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ وہ آنسو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، جس کی وجہ سے آپ کی آنکھ کھلی، اور پوچھا کہ اے ابو بکر کیا بات ہے؟ تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے تو سانپ نے ڈس لیا ہے ایڑی کے اندر۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب مبارک ان کی ایڑی پر لگایا، اور وہ سانپ کا جو ڈسنے کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے 3 رات تک، 3 دن تک غار کے اندر، اور پھر وہاں سے ہجرت کا باقاعدہ حکم، مدینہ منورہ تک ہجرت کر کے گئے ہیں۔ یہ 3 راتوں میں وہ عامر ابن فہیرہ ان کا غلام تھا، اور ابو بکر کے بیٹے عبداللہ، وہ مکۃ المکرمہ کی خبریں لاتے رہتے تھے اور دودھ کا نظام کرنے پر مامور تھے عامر ابن فہیرہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ساری قربانیاں ہیں۔
ایک مرتبہ کسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں کہا کہ آپ ابو بکر سے افضل ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رات کا عمل اور ایک دن کا عمل عمر کے ساری زندگی کے اعمال پر بھاری ہے۔ وہ ایک رات کا عمل یہ ہے، کون سا؟ غار ثور کا، کہ جس میں سانپ نے ڈسا تھا اور آپ نے تس سے مس نہیں کیا۔ اور ایک دن کا عمل کون سا؟ تو کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور وفات ہو جانے کے بعد جو قبیلے تھے، کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ ہم نہ نماز پڑھیں گے اور نہ زکوٰۃ دیں گے، اور کچھ لوگوں نے یوں کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ فرمایا کہ ہم جو بھی زکوٰۃ کا انکار کرے گا یا نہ دے گا تو ہم اس سے قتال کریں گے۔ تو حضرت عمر یوں فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ابو بکر کے پاس گیا اور عرض کیا کہ ابو بکر ارفق بہم، یعنی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجیے، نرمی کا سلوک کیجیے۔ تو اس وقت ابو بکر نے یوں فرمایا کہ واہ واہ اجبار فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے سورما تھے اور بڑے زوراور تھے اور اسلام میں آ کر کے بزدل ہو گئے۔ یہ کہا کس سے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر یوں فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جس چیز کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو شرح کر دیا تھا، کھول دیا تھا، اسی چیز نے ہمارے سینے کو بھی کھول دیا اور ہم نے ان کے ساتھ مل کر کے قتال کیا۔ تو کہا کہ یہ ایک دن کا عمل اور اس رات کا عمل عمر کی ساری زندگی کے اعمال اور نیکیوں پر بھاری ہے۔ یعنی ایک طرف عمر کی ساری نیکیاں اور ایک طرف حضرت ابو بکر کا یہ عمل مقابلہ نہیں ہے، ابو بکر بہت آگے نکلے ہوئے ہیں۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ دشمن جب غار ثور میں تعاقب کرتے ہوئے پہنچے ہیں غار ثور کی طرف، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اندر ہوں گے، لیکن دیکھا کہ وہاں روایتوں میں آتا ہے کبوتر نے انڈے بھی دے رکھے تھے اور مکڑی نے جالا بھی تن دیا تھا۔ تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ اگر ابو بکر صدیق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہوتے تو یہ مکڑی کا جالا نہ ہوتا اور یہاں کبوتر نے انڈے نہ دیے ہوتے۔ چنانچہ وہ آگے نکل پڑے۔ جس وقت وہ آئے ہیں ان کی آہٹ سنی ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں فرمایا کہ یہ لوگ اگر ان کے قدموں کے نیچے دیکھ لیں گے تو شاید ہم پر ان کی نظر پڑ جائے گی۔ تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کیجیے، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں جو حکم تھا اسی حکم کو یہاں دہرایا جا رہا ہے کہ انفروا خفافا وثقالا، تم نکلو ہلکے اور بوجھل۔ خفافا وثقالا کی ایک تفسیر یہ ہے کہ تم موٹے ہو یا دبلے ہو، نکلو جہاد کے لیے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم بوڑھے ہو یا جوان ہو، نکلو جہاد کے لیے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ تم تنگ دست ہو، فقیر ہو یا مالدار ہو، نکلو جہاد کے لیے۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور تم جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں کے ذریعہ اللہ کے راستے میں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ، قتال تم پر فرض کیا گیا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز بظاہر انسان کو اچھی لگتی ہے لیکن اس کا نتیجہ، اس کا آؤٹ کم برا ہوتا ہے، اور کوئی چیز انسان کو بری لگتی ہے لیکن اس کا نتیجہ اور اس کا آؤٹ کم، اس کا رزلٹ بہت شاندار ہوتا ہے، بہت اچھا ہوتا ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ جہاد تمہیں اچھا لگتا ہے، تمہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے کہ بظاہر جو اچھا لگتا ہے اس میں برائی ہے اور بظاہر جو برا لگتا ہے اس میں اچھائی ہے۔ لو کان عرضا قریبا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں چونکہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت سے لوگوں کا نفاق بھی کھل کر سامنے آ گیا تھا، ہپوکریسی ان کی سامنے آ گئی تھی، وہ ہپوکریسی ان کی منافقت سامنے آ چکی تھی۔ چنانچہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ہاتھ لگنے والا سامان ہوتا مطلب یہ کہ سامنے ذرا فتوحات نظر آتی اور مال غنیمت نظر آتا، وہ سفراً قاصداً اور معتدل سفر ہوتا، ایسا تکلیف دہ سفر نہ ہوتا، گرمیوں کا سفر نہ ہوتا، دور دراز کا سفر نہ ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ تو وہ آپ کی پیروی کرتے، لیکن ان پر مسافت دور نظر آئی، یعنی یہ مسافت، یہ ڈسٹنس مدینہ منورہ سے لے کر کے تبوک تک کا جو فاصلہ ہے وہ ان کو دور نظر آیا اور وہ سست پڑ گئے۔ وَسَيَحْلِفُونَ کیا قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ وہ تو آتے آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن ان کے آنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتار دیا کہ وہ آئیں گے اور آپ کے سامنے جھوٹی قسمیں کھائیں گے۔ کیا کہیں گے کہ ہمارے اندر سکت نہیں تھی، ہمارے اندر طاقت نہیں تھی، اگر سکت ہوتی، طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ نکلتے۔ ان قریب وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے۔ کیا کہیں گے قسمیں کھا کر کے؟ یہ محلوف بھی ہے کہ اگر ہم طاقت رکھتے تو ہم تمہارے ساتھ نکلتے۔ یہ جھوٹ ہے۔ یہلکون انفسہم یہ اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون اللہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ تو جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چکمہ دے دیں گے لیکن اللہ کو چکمہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ چنانچہ وہ منافقین آ کر کے عذر بیان کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے عذر کو قبول فرما لیا، 3 ان کے عذر کو قبول نہیں کیا، وہ مؤخر رہے، وہ پیچھے کر دیے گئے، ان کے عذر کے قبول نہیں کیا گیا۔ وہ 3 صحابہ کا واقعہ اپنے وقت پر آئے گا۔ ابتلاء کعب بن مالک ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب مختارات مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ان میں یہ 3 صحابہ ہیں، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ مخلص صحابہ تھے، تو ان کا واقعہ اپنے وقت پر اپنی جگہ پر آئے گا تو وہاں انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی دین کی پختگی نصیب فرماوے، ایمان کی پختگی نصیب فرماوے، اسلام پر چلنا جمنا نصیب فرماوے، شرور الفتن سے سب کی پوری حفاظت فرمائے، آزمائشوں سے ہماری پوری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔